امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر دینے والی عورت، دردناک واقعہ۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کلیجے کے 72 ٹکڑے ہو گئے، اور جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قے کرتے تو ٹکڑے باہر گرنے لگتے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھاگتا ہوا اپنے بھائی حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور پوچھنے لگے، بھائی مجھے بتائیں کہ آپ کو زہر کس نے دیا؟ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ لڑکھڑاتی آواز سے اس عورت کا نام بتایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اہل بیت سے مجھے سب سے زیادہ محبت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے۔ اللہ کے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے دونوں نواسوں سیدنا امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت محبت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں شہزادوں کی شان کو خود بیان فرمایا تاکہ امت کو اندازہ ہو سکے کہ یہ دونوں بھائی کس عظمت و شان مقام و مرتبہ کے ہیں۔ کئی احادیث ان شہزادگان رسول کی شان میں ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا، میرا بیٹا مجھے دکھاؤ، تم نے اس کا نام کیا رکھا ہے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے عرض کی، میں نے اس کا نام حرب رکھا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں بلکہ یہ تو حسن ہے۔ تو جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی تو رسول اکرم تشریف لایا اور فرمایا، مجھے میرا بیٹا دکھاؤ، تم نے اس کا نام کیا رکھا ہے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا، میں نے اس کا نام حرب رکھا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں بلکہ یہ تو حسین ہے۔ پھر جب تیسرے بچے کی ولادت ہوئی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لایا اور فرمایا، مجھے میرا بیٹا دکھاؤ، تم نے اس کا نام کیا رکھا ہے؟ تو میں نے عرض کی، میں نے اس کا نام حرب رکھا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں بلکہ یہ تو محسن ہے۔ پھر فرمایا، میں نے ان کے نام حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد شبر، شبیر اور مشپر کے نام پہ رکھے ہیں۔ حضرت عمران بن سلمان بیان کرتے ہیں کہ حسن اور حسین دونوں جنتی ناموں میں سے ہیں۔ دور جاہلیت میں یہ نام کسی کے بھی نہ تھے۔ امام احمد بن حنبل روایت کرتے ہیں کہ جب جناب سیدہ فاطمہ زہرا کے ہاں جب سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی تو انہوں نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا میں اپنے بیٹے کا عقیقہ کروں؟ ارشاد فرمایا، نہیں، پہلے ان کی بال اترواؤ اور بالوں کے وزن کے برابر چاندی صفا والوں اور دوسرے مسکینوں پر صدقہ کرو۔ ام المومنین سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش کے 7ویں دن بکریاں عقیقہ میں ذبح فرمائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسنین کریمین سے متعلق ارشاد فرمایا، یہ دونوں میرے بیٹے ہیں اور میری بیٹی کے بیٹے ہیں، اے اللہ تو ان دونوں سے محبت فرما، جو ان سے محبت رکھے ان کو اپنا محبوب بنا لے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے حسن اور حسین سے محبت کی اس نے در حقیقت مجھ سے ہی محبت کی، اور جس نے حسن اور حسین سے بغض رکھا اس نے مجھ سے ہی بغض رکھا۔ حضرت عبداللہ بن شداد اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عشاء کی نماز کے لیے ہمارے پاس تشریف لائے، اس حال میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حسن یا حضرت حسین کو اٹھائے ہوئے تھے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے تشریف لے گئے اور انہیں بٹھا دیا۔ پھر آپ نے نماز ادا فرمانے لگے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طویل سجدہ فرمایا۔ میرے والد کہتے ہیں، میں نے سر اٹھا کر دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدہ میں ہیں اور شہزادے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پشت انور پر ہیں۔ میں پھر سجدے میں چلا گیا۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ نے نماز میں سجدہ اتنا دراز فرمایا کہ ہمیں اندیشہ ہوا کہ کہیں کوئی واقعہ پیش تو نہیں آیا یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی الہی کا نزول ہو رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس طرح کی کوئی بات نہیں، سوائے یہ کہ میرا بیٹا محمد پر سوار ہو گیا تھا، جب تک وہ اپنی خواہش سے نہ اترتے مجھے عجلت کرنا پسند نہ ہوا۔ حضرت عبداللہ بن بریدہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے حضرت ابو بریدہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ حسنین کریمین سرخ دھاری دار قمیض مبارک زیب تن کیے ہوئے لڑکھڑاتے ہوئے آ رہے تھے۔ تو رسول اکرم ممبر سے نیچے تشریف لائے، امام حسن اور امام حسین کو گود میں اٹھا لیا، پھر ممبر مقدس پر رونق افروز ہو کر ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے سچ فرمایا، تمہاری مال تمہاری اولاد ایک امتحان ہے۔ میں نے ان دونوں بچوں کو دیکھا، سنبھل سنبھل کر چلتے ہوئے آ رہے تھے، لڑکھڑا رہے تھے، مجھ سے صبر نہ ہو سکا، یہاں تک کہ میں نے اپنے خطبے کو موقوف کر کے انہیں اٹھا لیا۔ حضرت امام حسین کو اسلام میں شہید کا درجہ دیا گیا ہے،
ان کی شہادت کی کہانی ہر کسی کو رونے پر مجبور کر دے گی۔ امام حسین کی یاد میں ہی محرم کے مہینے میں ان کی شہادت کو یاد کیا جاتا ہے۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم حضرت امام حسن کے ساتھ ساتھ حضرت حسین کے بارے میں بھی تفصیل سے جانیں گے۔ حضرت امام حسین پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش اسلامی کیلنڈر کے حساب سے 3 شعبان سن 4 ہجری اور انگریزی کے حساب سے 8 جنوری 626 عیسوی میں مدینہ میں ہوئی تھی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 6 اولادیں تھیں، جن کے نام کچھ اس طرح ہیں: امام زین العابدین علی اکبر، علی اصغر، امام جعفر، فاطمہ صغریٰ بنت حسین، سکینہ بنت حسین۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصال کے بعد آپ کے بیٹے یزید کو خلافت مل جاتی ہے۔ یزید ایک بدترین اور بدبخت شیطان تھا، شراب پیتا، زنا کیا کرتا تھا۔ یزید کو جب خلافت ملی تو یزید سمجھ گیا کہ میری اس خلافت کو حضرت امام قبول نہیں کریں گے، اس لیے یزید نے مدینہ کے گورنر ولید بن عتبہ کو خط لکھا اور اس میں لکھا کہ حسین ابن علی، عبداللہ ابن عمر اور عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری بیعت کو مان لیں، اگر وہ نہیں مانتے تو ان پر ظلم و ستم کرنا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا، کیونکہ یزید آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک مسلمانوں کی امامت اور خلافت کے لائق نہیں تھا، کیونکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے تھے یزید فاسق و فاجر تھا، زنا کیا کرتا تھا، شراب پیتا تھا اور ظالم تھا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ شریف چھوڑ کر مکہ شریف تشریف لے آئے۔ مکہ شریف میں کوفیوں کے ڈھیر سارے خط آنے لگے۔ ان خطوں میں لکھا تھا: اے امام حسین، آپ کوفہ تشریف لے آئیے، یہاں پر یزید کا ظلم و ستم بڑھتا جا رہا ہے، ہم آپ سے بیعت کریں گے۔ یزید کا بیعت ہمیں ہرگز قبول نہیں ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حالات کو سمجھنے کے لیے اپنے بھائی مسلم بن عقیل کو یہ کہہ کر کوفہ بھیجا کہ جا کر وہاں کے حالات معلوم کرو کہ وہاں کے حالات کیسے ہیں۔ تو حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے تو وہاں کے لوگوں نے بڑے ہی احترام کے ساتھ آپ کا استقبال کیا۔ حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھوں میں 18,000 لوگوں نے بیعت کر لی۔ حضرت مسلم بن عقیل نے اپنے بھائی حضرت امام حسین کے نام ایک خط لکھ کر روانہ کیا اور اس میں آپ نے لکھا کہ یہاں کے حالات بالکل صحیح ہیں اور 18,000 لوگوں نے بیعت بھی کر لی ہے، لہٰذا آپ جلد سے جلد کوفہ تشریف لے آئیں۔ جب یزید نے ان لوگوں کو دھمکیاں دیں تو لوگ اپنی بات سے مکر گئے اور امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا۔ کوفہ کے حالات اتنے بدل چکے تھے کہ وہ لوگ جو حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کا دعویٰ کر رہے تھے، اب وہی لوگ آپ کی جان کے دشمن بن گئے۔ وہیں دوسری طرف مکہ میں حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھیجا ہوا خط حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچ جاتا ہے، جس خط میں لکھا ہوا تھا کہ کوفہ کے حالات بہت اچھے ہیں، آپ جلد سے جلد یہاں تشریف لے آئیے۔ لہذا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے ہی وہ خط پڑھا تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً کوفہ جانے کی تیاری شروع کر دی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے تمام اہل خانہ کے ساتھ کوفہ کے لیے روانہ ہوئے۔ یہاں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کے لیے چل پڑے۔ حضرت حسین ابن علی کو حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت اور کوفہ والوں کی بے وفائی کی خبر اس وقت ملی جب آپ مکہ شریف سے کوفہ کی طرف روانہ ہو چکے تھے۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ شہر کے بالکل قریب پہنچ گئے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یزیدی فوج نے روکنے کی کوشش کی۔ حضرت امام حسین نے فرمایا: لوگوں کو بلانے پر ہی کوفہ شہر میں آیا ہوں، اگر تم لوگ چاہتے ہو کہ میں کوفہ میں نہ آؤں تو مجھے واپس جانے دو، میں واپس جانے کے لیے تیار ہوں۔ یزیدی فوج نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ شہر میں داخل نہیں ہونے دیا، لہٰذا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پورے قافلے کے ساتھ اپنا راستہ بدل لیا۔ چلتے چلتے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک چٹیل میدان میں پہنچ گئے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص سے سوال کیا کہ یہ کون سی جگہ ہے؟ اس شخص نے کہا: اس جگہ کو کربلا کہا جاتا ہے۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے تمام لشکر کو حکم دیا کہ یہیں پر خیمہ لگا دیا جائے۔ لہٰذا اس طرح حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے میدان میں پہنچے اور ادھر یزیدی فوج کو اس بات کا علم ہوا کہ حضرت امام حسین نے اپنا خیمہ کربلا کے میدان میں لگا لیا ہے، تو یزیدی فوج نے بھی فوراً کربلا کے میدان میں پہنچنا شروع کر دیا۔ یزید کی جو فوج کربلا پہنچ رہی تھی اس کی سپہ سالاری ابن سعد کر رہا تھا۔ حضرت امام حسین نے ابن سعد سے کہا کہ یا تو تم مجھے یزید کے پاس لے چلو یا پھر مجھے اپنے شہر مکہ واپس جانے دو، لیکن ابن سعد نے ان دونوں باتوں میں سے کوئی بھی بات قبول نہیں کی اور وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یزید کے بیعت کرنے پر مجبور کرتا رہا۔
لیکن آپ نے اس کی ایک بھی بات نہیں مانی۔ ایسے ہی کرتے کرتے دن گزرتے گئے اور 3 محرم کا دن آ گیا۔ اب ظالم یزید نے حضرت حسین کے سامنے 20,000 سپاہیوں کا لشکر بھیج دیا۔ دوسری طرف حضرت امام حسین کے ساتھ صرف 82 لوگ تھے، جس میں عورتیں اور بچے بھی شامل تھے۔ ناظرین، آپ یہاں سوچیں کہ کتنی حیرت کی بات ہے۔ ظالم یزید کے دل میں امام حسین کا کتنا ڈر اور خوف تھا کہ 82 لوگوں سے لڑنے کے لیے 22,000 فوج کا لشکر بھیج دیا، جو حضرت امام حسین کے سامنے 100 گنا سے بھی زیادہ بڑا یزید کا لشکر تھا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے یزیدی فوج کے حوصلے پست ہو گئے۔ آخرکار انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ امام حسین کو ہرانا ہے تو ان کا پانی بند کرنا پڑے گا، اور تبھی ان کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔ ایسے ہی کرتے کرتے دن گزرتے گئے اور 7 محرم کا دن آ گیا۔ 7 محرم کو یزیدی فوج نے امام حسین کے قافلے والوں پر پانی بند کر دیا۔ ناظرین، آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ کربلا کے میدان میں پانی کا کوئی بھی انتظام نہیں تھا سوائے نہر فرات کے، لیکن 7 محرم کے دن نہر فرات کا پانی بھی حضرت امام حسین کے قافلے والوں پر بند کر دیا گیا۔ حضرت امام حسین اور ان کے ساتھ موجود تمام جوان لوگ پیاس کو برداشت کرتے رہے، لیکن چھوٹے چھوٹے بچے اور عورتوں کا پیاس کی وجہ سے برا حال ہو چکا تھا۔ یزید کی ظالم فوج نے امام حسین کے گھر والوں اور تمام ساتھیوں کو گھیرے ہوئے تھے۔ انہوں نے یہ طے کیا کہ اب 9 محرم کے دن امام حسین کو قتل کر دیا جائے۔ حضرت امام حسین نے حضرت عباس سے کہا کہ عباس، جاؤ یزید کی فوج کے پاس اور ان سے کہو ہمیں 1 رات اللہ کی عبادت کرنے کے لیے دی جائے۔ جب حضرت عباس نے 1 رات کی مہلت کے لیے کہا تو انہوں نے آپ کی یہ بات مان لی۔ جب تک 9 محرم کی تاریخ آئی تب تک امام حسین کو یہ یقین ہو چکا تھا کہ یزید کی فوج کا مقصد صرف اور صرف اب مجھے شہید کرنا ہے، اس کے علاوہ یزید کچھ بھی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس لیے حضرت امام حسین نے 9 محرم کی رات میں اپنے تمام خیمے والوں کو ایک جگہ پر اکٹھا کیا اور آپ نے کہا کہ یہ بات تو طے ہے کہ یہاں پر موجود سبھی لوگ 2 دنوں کے اندر شہید کیے جائیں گے، اسی لیے یہاں موجود آپ میں سے جو بھی واپس لوٹنا چاہتا ہے وہ لوٹ سکتا ہے۔ حضرت امام حسین نے فوراً خیمے میں جل رہے تمام دیوں کو بجھا دیا، یعنی ان دیوں کو بند کر دیا اور اندھیرا کروا دیا تاکہ جو بھی جانا چاہے اندھیرے میں چلا جائے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب دیوں کو دوبارہ جلا دیا گیا تو سارے کے سارے لوگ بیٹھے آنسو بہا رہے تھے، یعنی کوئی بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اکیلا چھوڑ کر جانے کے لیے تیار نہیں تھا۔ ناظرین، آخرکار 10 محرم کا دن آیا اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یزید کی فوج کے بیچ جنگ ہونا شروع ہو گئی۔ جہاں ایک طرف یزید کی ایک بڑی فوج تھی تو وہیں دوسری طرف امام حسین کے ساتھ صرف 72 لوگ تھے۔ اتنے میں فوج یزید کا حملہ شروع ہو جاتا ہے اور ہر شہید شہادت کا جام خوشی سے پیتا گیا۔ کبھی قاسم شہید ہوتے ہیں تو کبھی علی اکبر شہید ہوتے ہیں۔ 3 دن کے پیاسے امام حسین کے گھر والے اور تمام لوگ یزیدی فوج سے جنگ کرتے رہے اور ایک ایک کر کے شہید ہوتے گئے۔ حضرت عباس علمدار سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 6 مہینے کے بیٹے علی اصغر کی پیاس نہیں دیکھی گئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مشکیزہ لیا اور گھوڑے پر سوار ہو کر نہر فرات کے کنارے پہنچ گئے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مشکیزہ پانی کا بھر لیا، لیکن جب آپ پانی لے کر واپس لوٹنے لگے تو یزیدی فوج نے آپ کے اوپر لگاتار تیر برسانا شروع کر دیا۔ حضرت عباس جب تک حضرت امام حسین کے خیمے تک پہنچ پاتے تب تک یزیدی فوج نے لگاتار تیر چلا کر حضرت عباس علمدار کو شہید کر دیا۔ اس طرح حضرت عباس علمدار شہید ہو گئے اور اسی طرح ایک ایک کر کے تمام اہل بیت کے نوجوان شہید ہو گئے اور ہاشمی شیر شہادت کا جام پی لیتے۔ دھیرے دھیرے کر کے جب حضرت امام حسین کے سبھی لوگ شہید ہو گئے تو اس کے بعد حضرت امام حسین نے خود میدان میں تلوار لے کر نکلنے کا فیصلہ کیا۔ امام حسین اپنی تلوار سے کافی لمبے وقت تک یزیدی فوج کا اکیلے مقابلہ کرتے رہے۔ حضرت امام حسین کے تنہا ہونے کے باوجود بھی آپ کے مقابلے میں کوئی بھی نہیں آنا چاہتا تھا، اور اس کی صرف ایک ہی وجہ تھی کہ آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے۔ یزیدی فوج کو یہ یقین ہو گیا تھا کہ ہم کسی بھی طرح سے علی کے بیٹے کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اسی لیے یزیدی فوج کے کمانڈر نے اپنی تمام فوجوں کا امام حسین کے اوپر ایک ساتھ حملہ کرنے کا حکم دیا۔ پھر تمام یزیدی فوج کے سپاہی حضرت امام حسین پر ایک ساتھ مل کر حملہ کر رہے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ لگاتار یہ ثابت کر رہے تھے کہ باطل چاہے تعداد میں کتنا بھی زیادہ ہو لیکن وہ حق اور سچ کے مقابلے میں بالکل بھی ٹک نہیں سکتا۔ جب حسینیت اور یزیدیت کے بیچ سب سے خطرناک جنگ چل رہی تھی کہ اسی بیچ میں اچانک سے نماز عصر کا وقت ہو گیا۔ حضرت امام حسین نے ایسے مشکل وقت میں ایسی زخمی حالت میں بھی عصر کی نماز پڑھنے کا ارادہ کیا جبکہ چاروں طرف سے حملہ لگاتار ہو رہا تھا۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے ہی نماز پڑھنا شروع کیا
تو یزیدی فوج کو وہ موقع مل گیا جس کا وہ لوگ ایک لمبے وقت سے انتظار کر رہے تھے، یعنی جیسے ہی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سجدے میں گئے تو شمر جوشن نے آپ کی گردن پر تلوار چلا کر آپ کے سر کو جسم سے جدا کر دیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد آپ کے سر مبارک کو نیزے پر رکھ کر پورے کوفہ میں گھمایا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کو گلی گلی میں گھما کر جلوس نکالا گیا تھا۔ کربلا کی اس جنگ میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر والوں میں سے صرف آپ کی ایک اولاد ہی بچی تھی جن کا نام حضرت زین العابدین تھا۔ اس کے علاوہ حضرت امام حسین کے تمام عورتوں کو قیدی بنا کر کوفہ شہر لایا گیا تھا۔ بھلے ہی اس دن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا تھا، لیکن آج بھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری دنیا میں قیامت تک کے لیے زندہ ہے، اور یزید ڈوب گیا شام کے اندھیروں میں، حسین چمک اٹھے دنیا میں روشنی کی طرح۔ حضرت امام حسین نے اسلام کے لیے اپنے آپ کو اور اپنوں کو قربان کر دیا اور ہمیں یہ سبق دیا کہ کسی بھی حالت میں نماز نہیں چھوڑنی چاہیے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نواسے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے تو اللہ تعالیٰ کربلا کے میدان میں فرشتوں کو بھیج دیتا۔ اگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ سے پانی مانگتے تو اللہ تعالیٰ بارش برسا دیتا، لیکن حضرت امام حسین نواسے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اپنا سر سجدے میں کٹا دیا اور اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری لمحہ حیات تک اپنے جد بزرگوار کے جوار میں خاموشی اور سکون کی زندگی بسر کرتے رہے۔ 50 ہجری میں کسی نے آپ کو زہر دے دیا، قلب جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کر گرنے لگے۔ جب حالت زیادہ نازک ہوئی اور زندگی سے مایوس ہو گئے تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر ان سے واقعہ بیان کیا۔ انہوں نے زہر دینے والے کا نام پوچھا، فرمایا نام پوچھ کر کیا کرو گے؟ عرض کیا قتل کر دوں گا۔ فرمایا اگر میرا خیال صحیح ہے تو خدا بہتر بدلہ لینے والا ہے، اگر غلط ہے تو میں نہیں یہ چاہتا کہ میری وجہ سے کوئی نہ کردہ گناہ پکڑ جائے، اور زہر دینے والے کا نام بتانے سے انکار کر دیا۔ اللہ پاک ہمیں بھی ان کی طرح دین اسلام پر قائم اور ثابت قدم رکھے اور 5 وقت کا نماز پڑھنے کے توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔